کون سا جرم کیا تھا کہ جو انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا. اور آج دیکھیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے نیوٹرل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بالکل غیر جانبدار ہوتی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی بٹھائیں جو ہمارے سخت مخالف، جس طرح یہ چیف منسٹر پنجاب کا بٹھایا ہوا ہے، اس کی چینل دیکھ لیں، یہ ہمارا بدترین مخالف ہے اور آصف زرداری کا بغل بچہ ہے. اس کو لا کے یہاں بٹھایا گیا. اور وہ آدمی جو کہ جس کا کردار مشکوک ہے، جس نے نیب میں سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے، یعنی کرپشن کے اندر پیسے دیے ہوئے ہیں، اس کو اوپر لا کے بٹھا دیا. اس نے سارے وہ آفیسرز، ہم نے 23 آفیسرز کی لسٹ دی کہ انہوں نے ہمارے اوپر 25 میں پہ تشدد کیا، ان میں سے 16 کو یہاں واپس لا کے بٹھا دیا اور اہم پوزیشنز پہ بٹھا دیا. اور انہوں نے پھر جو کیا ابھی سے آتے ساتھ ہی، یعنی ہمیں ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہم نے والنٹیرلی اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی. آنی چاہیے تھی کیئر ٹیکر جو نیوٹرل ہونی چاہیے تھی، ہمارے مخالفین کو اوپر بٹھا کے. اور وہ ہراساں ہو رہا ہے اس وقت. ہمارا علی سائی ہیں، میں ذرا ایک اور آپ کے مثال، علی سائی ہیں داماد چیف جسٹس پنجاب کے، لاہور ہائی کورٹ کے. اس کے اوپر پہلے کسی آدمی کو پکڑا، اس کو بند کیا، اس کے اوپر تشدد کیا، اس سے کیس بنایا اس کے خلاف، اور اب اس کو نیب میں بلایا جا رہا ہے. عثمان ڈار ہمارے وہاں سیالکوٹ کے جو ایم این اے کے ایسپرنٹ ہیں، ایک آدمی کو پکڑا، وہ حالانکہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، اس کو پکڑا، اس کو کہا اس کے خلاف کیس بناؤ، تم سٹیٹمنٹ دو اس کے اگینسٹ. اس کو لے کے گئے، اس کو بند کیا، سیف ہاؤس میں بند کیا. اس کو پہلے مارا، دھمکایا، ننگا کیا. اس کے بعد کہا آپ کے بیوی بچوں سے ہم یہ کریں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے. اسے سٹیٹمنٹ سائن کروا لی. اور یہ صرف اور صرف کوشش ان کی کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے، ڈرایا دھمکایا جائے. اس وجہ سے میں وہ اب یہ تحریک انانس کر رہا ہوں اس کے بعد کہ ان کا جو آپ کا شوق ہے انشاءاللہ ہم آپ کا شوق پورا کر دیں گے. لیکن جو افسوسناک چیز ہے، میں یہ صرف اپنے کارکنوں کا اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ، پھر اس کی کہانیاں آتی ہیں ہمارے لوگوں کے پاس کہ جی یہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا تاکہ وہ باقی لوگ ڈر جائیں. ہمارے ایک ایم پی ہیں پنجاب کے، اس کو انہوں نے بلا لیا، ڈرایا دھمکایا. پھر اس کو اعظم سواتی کی انہوں نے وہ ویڈیو دکھائی جدھر اعظم سواتی کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. اس کو دکھایا گیا کہ یہ تمہارے سے بھی ہوگا. اعظم سواتی کے اوپر جب تشدد کر رہے تھے تو اس کو کہہ رہے تھے عمران خان کو بتائے، اس سے یہ ہم کریں گے. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہم پیٹ کاٹ کے جن ایجنسیز کو پال رہے ہیں، وہ یہ دھمکیاں دے رہی ہیں. پھر وہ شہباز گل اس کے بعد سارا وقت پوچھے کہ جی بتاؤ عمران خان نے نہیں، اس نے تمہارے خلاف سٹیٹ، یعنی شہباز گل سے میرے خلاف اسے لے رہے تھے، ایویڈنس لے رہے تھے کہ بتاؤ کہ عمران خان نے یہ کروایا تاکہ مجھے پھنسا سکے. جس کو یہاں سرکاری نوکروں کو انہوں نے جو پنجاب میں تھے جن کو اب او ایس ڈی کر دیا، ان کو بار بار پوچھتے تھے جی بچاؤ کوئی کرپشن ہے، کوئی انہوں نے کچھ کیا، کوئی انہوں نے پیسے لیے کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ. یہ آج حال ہے کہ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کرپٹ لوگوں کو مان جائیں، تو اس طرح کے حالات ہیں. لیکن میں جو سب سے جو ہم سب کے لیے ایک فکر کرنے والی بات ہے، میرے اوپر حملہ ہوتا ہے، ایکس پرائم منسٹر، وہ پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، میں بتایا سب کو، میں نے میڈیا پہ گیا، لیکن جنہوں نے حملہ کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے تھے. ایک ڈرٹی ہیری تھا، وہ بھی پاور میں تھا، اس کے پاس ساری اندرونی پاور ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف. اب جب مجھے پتا تھا کہ یہ ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے، کیوں اس کے بعد ہمیں تو پوری خبریں آ رہی تھی اور اندر سے خبریں آ رہی تھیں کہ یہ ہونے والا ہے. تو جب یہ ہوا، جب میرے پر وہ وزیر آباد میں انسیڈنٹ ہوا، تو میں اس کے اوپر ہم کافی بات چیت کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک دم کہہ دیا کہ ایک شوٹر ہے. جو جے آئی ٹی بیٹھی اس نے تھوڑی دیر کے بعد ثابت کر دیا 3 شوٹر تھے. اس کا فرینزک تھا بھی، 3 جگہ سے گولیاں وہ خول ملے گولیوں کے.
اور وہ جو سارا بیانیہ تھا کہ ایک شوٹر نے اور دینی انتصاب پسند نے کیا، وہ سارا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جے آئی ٹی، میں بھی صرف آپ کو یاد کراؤں کہ جو پنجاب کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی، اس میں نہ پنجاب کا جو ڈی پی او تھا گجرات کا، جس نے ویڈیو بنائی تھی، نہ وہ پیش ہونے کے لیے تیار، نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار، اور نہ جو سی ٹی ڈی جو ٹیررزم کی جو تھی، جو اس کو اٹھا کے لے گئی لڑکے کو، اس کے بعد جو شوٹر تھا اس کو جب اپنے پاس رکھا، انہوں نے دوسری ویڈیو بنائی، نہ وہ تیار ہوئے کہ نہیں ہم نہیں آپ کو، نہ وہ پیش ہونے کے لیے آیا وہ جو سی سی پی او تھا، اور نہ ہی انہوں نے اپنا فون دیا۔ یعنی پنجاب گورنمنٹ کی جے آئی ٹی کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ میں یہ پھر رول آف لا پہ آ رہا ہوں کہ یہ جب اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو گورنمنٹ تو ختم ہو جاتی ہے۔ سٹنگ گورنمنٹ ایک تفتیش کر رہی ہے، جس پارٹی کی پاور میں ہے گورنمنٹ، اس پارٹی کے سربراہ کے اوپر قاتلانہ حملہ، اس کے اوپر پولیس والوں نے منع کر دیا۔ پھر جے آئی ٹی جو بنی، اس کے 4 ممبرز نے جا کے ایک دم جے آئی ٹی کے خلاف بیان دے دیا۔ پروسیکیوٹر جنرل نے پھر ان 4 کے اوپر تفتیش کی اور ان نے کہا ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، انہوں نے جان کے سیبوٹاج کیا۔ کس کے کہنے پہ یہ ہو رہا تھا؟ اب سوچیں وہ کتنا طاقتور ہوگا جو اس کے باوجود کہ ہم پاور میں بیٹھے ہیں، ہماری پولیس ہماری بات نہیں سن رہی تھی۔ یہ ہوتی ہے رول آف لا۔ اب سوچیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ کا یہ حال تھا کہ ہم اپنے سربراہ کے اوپر جو اس گورنمنٹ کا پارٹی کا ہیڈ تھا، اس کو انصاف نہیں دے سکے، تو باقیوں کو کیا انصاف دینا تھا اس گورنمنٹ نے؟ کس کی بات سن رہے تھے؟ اور اب آپ سنیں کہ اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف کام الیکشن کروانا ہے۔ آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے جے آئی ٹی کی۔ جے آئی ٹی نے فائنڈنگز سامنے آ گئی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے جے آئی ٹی کو پہلے تو روک دیتی ہے، پھر وہ جو آفیسر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو او ایس ڈی بنا دیتی ہے، ریکارڈ سیز کر لیتی ہے۔ اب یہ ذرا سنیں، ریکارڈ سیز کرتی ہے تو یہ آج ہوتا کیا ہے؟ عدالت پہلے تو وہ جو جے آئی ٹی کی تفتیش ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جب وہ کیس لگتا ہے پچھلی باری، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں، اور وہ ریکارڈ ہی نہیں دے رہا۔ اینٹی کرپشن کے نیچے جو اپنا آدمی اینٹی کرپشن کے اوپر یہ لے کے آتے ہیں، اپنے کا مطلب شہباز شریف کا آدمی، وہ ہمیں ریکارڈ ہی نہیں دیتا۔ یعنی جے آئی ٹی کو جو عدالت کے سامنے وہ ریکارڈ ہی نہیں دیتا جو اس کے پاس ریکارڈ پڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ جو عدالت اسے کہتی ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹ جو گجرانوالہ کا ہے، وہ آرڈر کرتا ہے ڈی جی کو کہ ریکارڈ پروڈیوس کرے، ہمارے سامنے ریکارڈ لے کے آؤ۔ پہلے وہ ریکارڈ نہیں لے کے آتا، پھر دوسری 2 پروسیکیوٹرز جاتے ہیں اینٹی کرپشن میں وہ ریکارڈ لینے۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف 11 صفحے رہ گئے ہیں، سارا ریکارڈ جے آئی ٹی کا غائب ہو گیا، اور صرف اس میں سے 11 صفحے رہ گئے، چن کے وہ 11 صفحے جن کا کوئی بیمان ہے۔ یعنی جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کر دیا گیا اس نئی گورنمنٹ نے۔ اور پھر سنیں ذرا، اب میں ذرا پورا اس کو سمجھاؤں اب یہ کیا ہوا ہے۔ ایک جو